یہ ہے سٹوری پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز فلائٹ A303 کی 22 مئی 2020 کو جب پاکستان اور دنیا کووڈ کی پہلی ویو سے باہر نکل رہے تھے، ایک ایئر بس A320 لاہور سے کراچی کے لیے فلائی کی۔ ٹریول ریسٹرکشنز آہستہ آہستہ کھل رہے تھے، پیسنجرز فلائنگ کے لیے ایکسائٹڈ تھے۔ فلائٹ میں 99 لوگ جن میں کرو اور پیسنجرز شامل تھے۔ کیپٹن کے پاس تقریباً 17,000 سے زیادہ فلائنگ آورز اور فرسٹ آفیسر کے پاس تقریباً 3,000 فلائنگ آورز۔ جیسے ہی پلین کراچی کے قریب آیا اسے نواب شاہ 2 الفا سٹار ارائیول کے لیے کلیئر کیا گیا اور رن وے 25 لیفٹ پر لینڈ کرنے کا پلان تھا، لیکن فرسٹ آفیسر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سٹار کا ایک حصہ سکپ کر کے سیدھا میکلی وے پوائنٹ کی طرف جائیں گے۔ اب میکلی وے پوائنٹ تھوڑا چھوٹا راستہ ہے، اس لیے فرسٹ آفیسر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ میکلی کی طرف سے لینڈ کریں گے۔ میکلی پہنچنے تک وہ کافی اوپر تھے، تقریباً 9,000 فیٹ، جبکہ انہیں 3,000 فیٹ پہ ہونا چاہیے تھا۔ پائلٹ نے سٹیپ ڈسینٹ ٹرائی کی یوزنگ سپیڈ بریکس اور نوز ڈاؤن ان پٹ، لیکن آٹو پائلٹ ڈس انگیج ہو گیا اور کاکپٹ میں ملٹیپل وارننگز آنا شروع ہو گئیں۔ فلیپ اوور سپیڈ، سنک ریٹ، پل اپ اور گراؤنڈ پراکسیمیٹی وارننگ۔ کنفیوژن کے دوران لینڈنگ گیئر ایکسیڈنٹلی ریٹریکٹ ہو گیا ڈسپائٹ وارننگز اور ATC کے ایڈوائس کے گو راؤنڈ کر لو۔ پائلٹس نے کہا کہ ہم لینڈنگ کریں گے۔ ایئر کرافٹ ویلز اپ 200 ناٹس یعنی 370 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ پر رن وے 25 لیفٹ پر ٹچ ہوا اور رن وے پہ اسکریپ کرتا رہا، جبکہ منیمم لینڈنگ سپیڈ 120 to 140 ناٹس یعنی 222 کلومیٹرز to 260 کلومیٹرز پر آور ہونی چاہیے تھی۔ تھرسٹ ریورسرز انگیج کرنے کی کوشش فیل ہو گئی، یہ ایز بریکنگ میکینزم یوز کیا جاتا ہے، اور کیپٹن نے فرسٹ آفیسر کے کہنے پر فائنلی گو اراؤنڈ انیشیٹ کر دیا۔ اس ٹائم انجن 1 لو آئل پریشر کی وجہ سے فیل ہو گیا، دوسرا انجن ویسے ہی ٹچ ڈاؤن پہ ہی فیل ہو گیا تھا کیونکہ اس کو زیادہ ڈیمیج ہو گئی تھی۔ اس ٹائم پہ ایئر بس A320 ایک پاور لیس گلائڈر بن چکا تھا جو کہ کراچی کے سبربس کے اوپر تھا۔ پائلٹس نے کنٹرول ری گین کرنے کی کوشش کی، لیکن 9:40 AM پر پلین کراچی کے سبربس میں کریش ہو گیا۔ 99 لوگوں میں سے سروائیول صرف 2 لوگ۔ انویسٹیگیشن کے کی فیکٹرز یہ تھے: پائلٹ ایرر اور پور ڈیسیژن میکنگ، اسٹیرائل کاکپٹ رول وائلیٹ ہوئے، کروشل اپروچ بریفنگز اور کراس چیک سکپ کر دیے گئے، کرو نے ATC انسٹرکشنز اگنور کیں اور ایئر کرافٹ سسٹمز پراپرلی مانیٹر نہیں کیے۔ لینڈنگ مس مینجمنٹ، گو اراؤنڈ کرنا آفٹر تھرسٹ ریورسر سلیکٹ کرنا ایئر بس پروسیجرز کے اگینسٹ تھا اور ریکوری کا چانس کم کر دیا۔ اگر یہ پلین زمین پہ ہی رہتا تو شاید بچنے کے چانسز تھے۔ انوائرمنٹل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز، یہ کریش رمضان کے دوران ہوا، فاسٹنگ کی وجہ سے ڈیسیژن میکنگ اور اسپیٹیل کگنیشن کم ہو سکتی تھی کیونکہ ہائیڈریشن اور بلڈ گلوکوز لیول لو ہوتا ہے۔ کیپٹن اور فرسٹ آفیسر نے پریویس ایوننگ سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ میڈیکل اور ریگولیٹری کانٹیکسٹ، کیپٹن پہلے PIA سائیکائٹرسٹ کی سکروٹنی سے گزرا تھا، لیکن بعد میں ICAO ریکوائرڈ میڈیکل اور مینٹل ہیلتھ ایویلیویشن پاس کر لیا۔ رپورٹ کا کنکلوژن یہ تھا کہ یہ ٹریجڈی لارجلی پریونٹیبل تھی۔ ایئر کرافٹ فلی آپریشنل تھا، ویدر کنڈیشنز بہت اچھے تھے اور ATC گائیڈنس سچویشن میٹیگیٹ کر سکتا تھا، لیکن ہیومن ایرر، سائیکولوجیکل سٹریس اور پروسیجرل لیپس نے پاکستان کا یہ ڈیڈلی ایویشن ڈیزاسٹر کریٹ کر دیا۔ ایکسیڈنٹ کے بعد پاکستان نے ریگولیشنز امینڈ کیے، فلائنگ وائل فاسٹنگ پروہیبٹ کر دیا اور اپروچ پروسیجرز اور کاکپٹ ڈسپلن پر زیادہ ایمفسائز دیا گیا۔ یہ سٹوری یہ ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ایون ایکسپیرینس پائلٹس سٹریس اور ملٹیپل فیکٹرز کے انڈر فیٹل ایررز کر سکتے ہیں۔ ایویشن انڈسٹری کے لیے یہ ریمائنڈر ہے کہ ٹریننگ پروسیجرز اور سچویشنل اویئرنیس نان نیگوشیبل ہے۔
Thank you for watching.